بات کرتے ہیں حکومت کے ہی ٹاپ اتحادی JUI فے اور اسی کمیٹی کا حصہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب سے۔ سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ آج آپ نے کہا کہ قومی وقار کی بات کی جا رہی ہے اور سیٹیں تبدیل ہونے کے باوجود پارلیمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ کل بھی منظور نہیں تھا کہ پارلیمنٹ کے ارکان کو ہانک کر لایا جائے اور بقول آپ کے آج بھی منظور نہیں ہے کہ انگوٹھے لگوائے جائیں۔ کیا آپ کمیٹیوں کا حصہ نہیں تھے؟ میں حصہ ہوں اس کمیٹی کا اور جو انپٹ میں دے سکتا تھا وہ میں نے انپٹ دی ہے اور جو کچھ بات میں نے کی ہے شاید مجھے شبہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوپہر کو بھی ہم نے کام کیا مگر وہ کم از کم 2 محترم سینیٹر صاحبان نے میری تصدیق کی ہے جو بات میں نے کی۔ سینیٹر صاحب، وزیر قانون تارڑ صاحب نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کمیٹی میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کی حاضری نہ ہو، لیکن کامران مرتضی صاحب آپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ایک میٹنگ تک نہیں چھوڑی، لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ میں نے بالکل کوئی میٹنگ نہیں چھوڑی، مگر بات یہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا میرے پاس تحریری طور پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے اور ہم چونکہ چیزیں رکھنے کے، سنبھال کے رکھنے کے، کاغذ رکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، بھلے وہ سافٹ فارم میں ہوں یا بھلے وہ ہارڈ فارم میں ہوں، تو وہ عادت کی وجہ سے۔ مگر ایک اور عادت جو میری بہت بری ہے کہ میں اعتماد کرتا ہوں اور اچھا یہ ہوا کہ آج میں نے اعتماد نہیں کیا۔ سر، اعتماد تو بالکل دیکھ کے کرنا چاہیے، لیکن کون سی شق اسپیسیفکلی آپ کی نظروں سے نہیں گزری اس بل کی؟ دیکھیے سیکشن 230 جو ہے نا وہ میری ڈسکشن میں نہیں آئی تھی۔ میں یہ تو ایویڈنس آ گیا کہ میں جو ہے مسلسل اس کمیٹی میں ڈیلی آ کے بیٹھتا تھا۔ میں اتنے دن سے کوئٹہ نہیں گیا ہوں، میں اپنی والدہ کو نہیں دیکھا۔ جب میں کسی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ریگولر بیٹھا رہا اور میں چاہتا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں پہ شریک رہوں یا کم از کم جو ہے نا اس کو واچ کرتا رہوں، تو پھر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے طے کر کے کریے، یہ نہیں کہ بیچ میں جو ہے نا وہ کاغذوں کے درمیان میں ایک اور کاغذ ڈال کے اس پہ سائن کروا لیے جائے۔ تو سر، الیکشن ایکٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ یعنی کہ کاغذوں کے درمیان آج کاغذ ڈالا گیا ہے، یہ شق 230 کی سب کلاس 2 جو مبینہ طور پر ڈالی گئی ہے، اب اس ترمیم کے ذریعے تو سر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اضافی اختیارات جو حاصل ہوں گے، نگران حکومت کو ملکی معیشت کے بہتر مفاد سے متعلق بھی ضروری فیصلے کرنے کا بھی اختیار ہوگا، ایسے بھی اقدامات کرنے کی یہ مجاز ہوگی کیئر ٹیکر جو بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ بھی معاہدوں سے متعلق ہو۔ تو یہ باتیں تو اب میڈیا پہ بھی آ گئی ہیں، مگر اس سے آپ کو گلہ یا شکوہ کیا ہے خصوصی طور پہ؟ یہ افینڈ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن کو۔ آپ پریمبل دیکھیے گا کانسٹیٹیوشن کا، اس میں لکھا ہے کہ دی گورنمنٹ بینگ رن تھرو چوزن ریپرزنٹیٹیوز۔ تو چوزن ریپرزنٹیٹیوز کیا ہوتا ہے؟ گو کہ یہاں پہ چوزن کے اوپر بھی جو ہے نا آپ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ چوزن کیسے ہوتے ہیں، مگر یہ جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں اس میں تو خواجہ آصف صاحب کا اپنا کیس ہے، وہ 2013 سپریم کورٹ، پیج ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، 1200 سم تھنگ ہے یا کچھ اسی طرح سے ہوگا، تو سپریم کورٹ منتھلی ریویو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کی الائی ہیں، ہم گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سسٹم کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، مگر دستور کی کاسٹ پہ نہیں۔ سینیٹر صاحب، اس طرح تو نگران سیٹ اپ اور منتخب حکومتوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، یہ تو ایک لیجیٹیمیٹ پوائنٹ دکھ رہا ہے، لیکن کیا نگران سیٹ اپ کے طوالت پکڑنے کا بھی آپ کو خدشہ ہے؟ دیکھیے، کانسٹیٹیوشن کو تو ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے، اگر ایون یہ سب کے سب لوگ اکٹھے بھی بیٹھ جائیں، ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں، تو بھی شاید ہم کانسٹیٹیوشن کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، کیونکہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے۔ اب جب 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو پھر لے دے کے جو ہے ہم عام ایکٹس میں جو ہے نا وہ اس کی نوک پلک سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پرنسپل یہ ہے کہ جہاں مدر لا نے کوئی چیز طے کر دی ہوئی ہے، ہم نے جو چیز بنانی ہے، جو چیز کرنی ہے، وہ ان کانسوننس کرنی ہے، اور اگر کوئی چیز جو ہے وہ ایسی بن گئی، ہم نے کوئی اچھی بری بات لکھ دی جو افینڈ کر رہی ہے اس میں، جو مدر بک میں لکھا ہوا ہے، جو مدر لا میں لکھا ہوا ہے،
تو وہ جو ہے وہ سیکشن نہیں رہا آرٹیکل 8 کے پیرامیٹر پہ شاید وہ اس کو اگر وہ کوئی بھی ٹیسٹ آیا تو وہ پھر اڑ جائے گی. سینیٹر صاحب 2 ٹوک الفاظ میں یہ ریکارڈ پہ رکھیے گا, آپ کی جو کمیٹیوں کی نشستیں ہوئی جن میں آپ نے ایک بھی مس نہیں کی, الیکشن ایکٹ کی شیک 230 کی سب کلوز 2 ڈسکس نہیں ہوئی. مجھے یاد نہیں ہے, مجھ سے پہلے بھی کبھی کسی نے پوچھا تھا تو میری یادداشت میں ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی ہے. دیکھیے اس میں علی ظفر بھی موجود تھے, اس میں تاج حیدر صاحب بھی موجود تھے, اور میرے بعد جو ہے انہوں نے بھی فلور لیا, علی ظفر نے, انہوں نے میری تصدیق کی, اس کے بعد جو ہے تاج حیدر صاحب نے بھی میری تصدیق کی. دیکھیے پارٹی, ہم مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں. کوئی چیز اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے پاس پرپوزل ہے, آپ اس پرپوزل کو لا کے اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. آپ کی کوئی مشکل ہے, کوئی دنیا کے ساتھ کوئی اگر مشکل ہے, آپ اس مشکل کو لا کے ہم سے ڈیبیٹ کریے. مگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو بیچ میں جو ہے نا وہ اچانک جو ہے وہ چیزیں بڑھ جائیں. میرے پاس وہ سافٹ کاپی پڑی ہوئی ہے جو مجھے بھجوائی گئی ہے یہ اس ڈیلیبریشن کے بعد, اور کیا اس میں یہی ہوا تھا. اور اب میں وہ سافٹ کاپی کو ایک ایک چیز جا کے رات کو چیک کروں گا کہ وہ اس میں بھی ساکین نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں.